السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری قرآن ریفلیکشنز کلاس میں ہم آج سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 140 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس آیت میں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً اس نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے نازل کیا ہے، فی الکتابی، کتاب میں، ان اذا سمیتم، کہ جب تم سنو، کیا سنو؟ آیات اللہ یکفر بہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب تم سنو، سمیتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سب لوگ غور سے سنیے یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور چیز پر نہ بات کرنے لگے۔ کوئی اور چیز پر جب وہ بات کرنے لگے تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کیا ہوگا؟ آگے پڑھیے۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم پھر انہی کی طرح ہوں گے۔ مطلب اگر وہاں بیٹھے رہوں گے اور سن رہے ہو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم بھی انہی کی طرح ہو گئے۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اللہ جمع کرے گا کافروں کو، منافقین کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم کے اندر سب کو ایک ساتھ۔ تو جو کفار ہوتے ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں، اور جو منافقین ہوتے ہیں جو باہر تو دکھاتے مسلم ہیں لیکن اندر سے مسلم نہیں ہوتے ہیں، اندر سے وہ بھی کافر ہی ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا فی جہنم جمیعا، جہنم کی آگ میں سب کے سب جانے والے ہیں۔ یعنی کہ کوئی مسلم نام والا ہوگا جو منافق ہوگا، اور کوئی کافر ہوگا جو انکار کرنے والا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 142 میں، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں، یخادعون اللہ کا مطلب ہے دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ خادعہم جو ہے نا، خد، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ بات کے تعلق سے سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی تمام صفات پر، اور ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک آیت قرآن میں 2 جگہوں پر، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے ہے سب سے بلند مثال۔ تو مطلب ایسے چیزیں جن کے اندر 2 معنی ممکن ہو، اچھی اور بری، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے مثل الاعلیٰ، سب سے اونچا بیان ہے، سب سے اونچی بات ہے۔ تو مطلب جہاں پہ 2 معنی ممکن ہو، اچھی اور بری، تو صرف اچھی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اقرار کرتے ہیں، صرف اچھی معنی۔ تو جو یہ دھوکے کے اندر ایک ہوتا ہے دھوکہ فریب دے کر کے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کے اوپر ناانصافی کرنا چاہتے ہیں، ظلم کرنا چاہتے ہیں، کسی کا حق لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں تو پہلے سے پتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تو اللہ کسی پہ جب ناانصافی نہیں کرتا تو یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے، تو کون سا دھوکہ ہے یہ؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، جو پلان ہے، یعنی وہ لوگ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری چالیں بہت بڑی ہے، بہت پاورفل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پلان ہے ان کے لیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس پلان ہے، اور وہ پلان میں وہ خود پھنسیں گے۔ تو یعنی یہ ان کے کاموں کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں یہ دھوکے والا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ ان کو دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہاں ہماری چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود ہی اپنی چال میں پھنس رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنے ہی یعنی پھنسنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات میں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کے لیے ڈرنے والی بات ہے جو چالیں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بیوقوف بنائیں گے، تو جبکہ وہ خود اسی چیز میں پھنس رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری تدبیروں کا مالک ہے،
اللہ تعالیٰ جسی کو پھنسانا چاہے تو کون بچ سکتا ہے، اور اللہ بچانا چاہے تو کون پھنسا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ان کے بارے میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قاموا کسالى، وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ منافقین کی بات ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں، ڈھیلے، ایک دم سست، ہاں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں، یعنی کہ برائے نام، یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز کے اندر کیا ہے، برائے نام یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اقیم الصلاۃ لذکری جو قرآن میں آتا ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو یاد اللہ کی نہیں ہوتی ان کی نماز میں۔ تو یہاں پہ منافقین کی نماز کا ذکر ہے کہ نمبر 1 قاموں کو سالہ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نمبر 2 دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ تو ہماری نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو ہماری نماز ایسی منافقین والی نماز جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھنے والی بات کیا ہے، یہ ایمان والے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو، دھوکہ دینے کے لیے ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹے دوگلے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایمان والا اگر کمزور ایمان والا ہو تو اس کی نماز کیا ایسی ہو سکتی ہے، سستی والی نماز ایسی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لیکن ایک عبرت اور تنبیہ کی بات ہے کہ کوئی منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے اور ہماری نماز ایسی ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ وہ جو شخص جو ایمان والا نہیں ہے، جو باہر سے ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو ایسا پڑھتا ہے، تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو ایک تنبیہ والی بات ہے، ہمارے لیے وارننگ والی بات ہے۔ آیت نمبر 145 پہ آتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی جہنم کی آگ میں بھی طبقے ہیں، جیسے جنت میں لیولز ہے، جنت میں سب سے اونچا لیول ہے جنت الفردوس، تو جہنم کی آگ میں بھی لیول ہے، اور سب سے نچلے لیول میں کون لوگ ہوں گے؟ یہ والے لوگ ہوں گے، منافقین۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ نہیں پاؤں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ تو منافقین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، جو دنیا میں چالیں چلتے ہیں، سازشیں چلتے ہیں، دونوں طرف کا ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ منافقین کا، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی آگ کے سب سے نچلے لیول میں ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ایک آیت آئی جہاں پہ آیا کفار اور منافقین سب کے سب ہوں گے جہنم کی آگ میں، تو وہ جنرل بات ہو گئی۔ جہنم کی آگ میں تو سب ہوگے، لیکن سب کا ایڈریس الگ الگ ہوگا، تو منافقین کا ایڈریس کیا ہے؟ سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کی آگ کا۔ آیت نمبر 147 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، وہ آمن تم، ایمان لے آؤ، تم شکر گزار رہو، ایمان والے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ شاکرن کا ترجمہ قدردان، کہ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے، علیمہ علم والا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، اور یہاں پہ ایک بدگمانی کا جواب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ عذاب ہی دینا چاہتا ہے، نہیں، اللہ عذاب دینا چاہتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ اتنی ساری نشانیاں کیوں رکھا ہوتا دنیا میں، کہ جہاں دیکھو ساری چیزوں میں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس حقیقت سمجھنے کے لیے۔ اگر اللہ کو عذاب ہی دینا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم ارواح میں ساروں کو بنا کر کے کیوں یہ کہتا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر اللہ کو عذاب ہی دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ کیوں رکھا کہ زندگی میں کبھی بھی آدمی توبہ کر لے، واپس اللہ کی طرف پلٹ جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ مرنے سے پہلے تک، اس سے پہلے کے وقت تک بھی کوئی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا قاعدہ کیوں رکھا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان والے رہو۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کیا یہ مانگ رہا ہے سب چیز چھوڑ دو، ہاں سب چھوڑ دو، جنگل میں جا کے رہو، ہاں بہت بڑا تیاگ دو، بہت بڑی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہاں رہیں، لیکن شکر گزاری کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، نیک کام کریں، تو نیک راستے پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کر کیا ملنے والا ہے؟ لیکن انسانوں کو وہی ملے گا جس کے وہ خود مستحق ہے، جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پایا، جو کیا اسی کا نتیجہ ہے، جو امتحان تھا اس کے اندر جو ظلم کریں، زیادتیاں کی، اس کا بس رزلٹ ہے جو وہ خود ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے نا، انسان کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے نا، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں نا انسانوں میں کیسے ٹائپ کے انسان دکھتے ہیں، لالچی دکھتے ہیں، ہاں دھوکے باز دکھتے ہیں، غلط کام کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے،
تکبر کرنے والے، ایسے بری برے بہت ساری خصلتیں دکھتی ہیں انسانوں میں۔ کرنا کیا چاہیے انسان کو؟ خود کا دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو، تو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا ہے، اور جو چیز نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اب اس کے بارے میں بولیں اللہ کیوں عذاب دے گا؟ ارے بھائی تم خود کی فکر کرو، خود کو نیک بناؤ، تم یہ فکر کرو۔ بولے اللہ عذاب کیوں دے گا؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، انسان کو وہی دے گا جو وہ خود اس کا مستحق ہے۔ تو یہاں پہ فوکس اپنے آپ پہ لے کر آؤ کہ تم دنیا میں تو ہو، بے مقصد تو نہیں ہو، یہ ساری چیزیں بے مقصد تو نہیں ہے، اب فوکس کرو کہ کیسے خود نیک کام کرو، جنت پہنچو۔ آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ نہیں پسند کرتا کہ برائی والی بات، ہاں اعلانیہ طور پہ، برائی کی بارے والی بات جو ہے، برائی کا ذکر اعلانیہ طور پر ہو، برائی کا ذکر اعلانیہ طور پر اللہ نہیں پسند کرتا، الا من ظلم، سوائے جس پر ظلم ہوا۔ تو جس پر ظلم ہوا تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے انصاف کو پانے کے لیے جو ظالم ہے اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائے، اور تاکہ اس کو انصاف ملے۔ تو جو ظلم جس پر ہوا اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر بھی اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آف کورس اس کے اندر لمیٹیشنز ہے، لمیٹیشنز یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے فساد کا پہلو بہت بڑا ہوتا ہے، اور ویسی چیزوں کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر حکمرانوں کے خلاف ہو تو ان کے خلاف بات کرنے کے آداب ہے کہ کس طرح سے ان سے اپنے حقوق حاصل کیے جائے، لیکن باقی جو نارمل لائف کے اندر جو ظلم جن پر ہوتا ہے ان کو کہا گیا، اجازت ہے یہاں پر کہ وہ اپنی بات اعلانیہ طور پہ، جہر یعنی اعلانیہ طور پر بھی اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 153 پہ آتے ہیں، یسألک اہل الکتابی، کہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے کتاب بھیجو۔ اہل کتاب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پہ کتاب دو، آسمان سے کتاب لے کر آؤ ہم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فقط سألوا موسیٰ اکبر، موسیٰ سے تو اس سے بڑی چیزیں مانگی تھی، اکبر من ذالک، اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام سے مانگی تھے، فقالوا ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ دکھاؤ، دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ ہمیں۔ تو اللہ کے یہ ایسا تقاضا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے یہ اہل کتاب نے، جو یہود ہے انہوں نے کیا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان پر بجلی کی کڑک ان پر آ گئی ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر بجلی کی کڑک آئی تھی، انہیں دنیا میں ہی سزا ان پہ آئی تھی، جو انہوں نے کہا تھا اللہ کو دکھاؤ، یہ سزا کے طور پر پورا واقعہ سورہ بقرہ میں کچھ گزر چکا ہے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بھی انہوں نے اس کے بعد کیا لیے؟ بت یعنی گائے کی عبادت کرنا شروع کیے، من بعدی ما جاءتهم البینات، واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی انہوں نے گائے کی عبادت کرنا شروع کیے۔ فعفونا عن ذلک، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے انہیں وہ چیز معاف کی، یعنی انہیں جب احساس ہوا اور جو موسیٰ علیہ السلام نے پک گرفت کی اور سمجھایا، تو اس کے بعد میں لاسٹ میں کیا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فعفونا عن ذلک، اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کیا، یعنی معاف کیا تو اس کی وجہ سے اس کے بعد بھی ان کے پاس اللہ کے احسان آتے رہے، اور آگے کی ہسٹری میں انہوں نے اور بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہوا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح کلیئر جو سلطان عطا کیا۔ سلطان کی دو معنی ہوگی، یہ دنیاوی طور پر بھی جو ایک حکومت کے اندر جو زبردستی ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہے، یہ دو الگ الگ معنی ہے سلطان کے اندر، سلطانا مبینہ۔ آگے بڑھتے ہیں، وقولہم، اور ان کا ایک کہنا، ان کا ایک کہنا یہود کا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کیا مسیح کا۔ اب یہاں کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے نا، ان کا قتل ہم نے کیا، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو یہ تھا ان کا تنزیہ طریقہ یہود کا، کہ سوچو یہ چیز کی بڑائی مار رہے ہیں، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ ان کا قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ انہیں اس چیز کی یعنی جیسا لگا، مشابہت لگی، ان کو ایسا لگا، شبہ لہم، کیا چیز کی مشابہت لگی؟ کہ انہوں نے جیسے ان کو لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں،
انہوں نے نہ ان کا قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ اس بارے میں شک میں ہیں. یعنی کہ وہ لوگوں کا ریکارڈ اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ اس میں لفی شک کی منہ، وہ لوگ خود اس میں شک میں ہیں. یعنی جو لوگوں نے قتل کیا ان کو شک ہے کہ انہی کا قتل کیا یا نہیں. جو لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں کہ ان کا قتل ہوا، تو وہ لوگوں کو یہ شک میں ہے کہ کیا ان کا قتل ہوا تھا کہ نہیں. تو یہ لفی شک کی منہ. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو باتیں ہیں، کئی باتیں ہمیں ملتی ہے. سب سے پہلے عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ جیسس کرائسٹ کراس پہ جا کر ان کی جان دے دی انہوں نے، انسانوں کے گناہوں کو اپنے کندھے پہ لے کر سولی پہ اپنی جان دے دی، کراس پہ اپنی جان دے دی. تو یہ عیسائیوں کا ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نجات اس پہ ڈیپینڈ ہے. بولے نجات ہماری ہوگی اگر ہم مانیں گے کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کو لے کر مرے. حالانکہ کوئی کسی اور کا گناہ نہیں لیتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام سارے انسانوں کے گناہوں کو لے کر گئے. تو یعنی جیسے عیسیٰ بہت رحم کرنے والے اور اللہ نعوذ باللہ بہت ہی سخت، ہاں یہ معنی نکلتی ہے. اور اگر عیسیٰ نے لے لیے تو پھر ابھی نیکی کر کے فائدہ کیا ہے، اچھے بن کے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو گناہ کو لے لیے اپنے کراس پہ اپنے سر اوپر. تو یہ بالکل حقیقت میں غلط ہے. تو عیسائیوں کا یہ ماننا ہے. دوسری طرف یہود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قتل کیا. اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ہاں ان کا قتل ہوا، اپنے ہمارے گناہوں کو لے کر گئے. لیکن یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں اور اختلاف ہے. اس میں وہ لوگوں کا کیا ہے؟ لفی شک منہ الا اتباع الظن، شک میں ہے. وہ لوگ شک میں ہے، گمان پہ چل رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے. اس تعلق سے کئی لوگوں نے یہ ساری جو کرسچن ریکارڈز ہے جو ان کے ریکارڈ میں ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ جیسس کرائسٹ کے جو کروسیفکشن وہ کہتے ہیں، جو کراس پہ چڑھایا گیا، اس کے جو ان کے ریکارڈ کے اندر کتنا تضاد ہے، کتنی ساری شبہات اور ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں. تو لفی شک من، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کیا اور یہی حال ہے ان کے ریکارڈ کا. اور ان کے پاس کنفرم نالج کوئی نہیں ہے، صرف گمان ہے. اور یہ بات بھی وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں آج. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کنفرم جو بات کہی وما قتلوہ یقینا، کہ یقیناً انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا. ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ضعیف حدیث پہ کیوں نہیں چلتے ہیں. ضعیف حدیث پہ تو دلیلوں میں سے یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وہ لوگ گمان پہ چلتے ہیں، ہم لوگ گمان پہ نہیں چلتے، ہم لوگ علم پہ چلتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ضعیف حدیث پہ نہیں چلتے ہیں، کیونکہ ہم گمان پہ نہیں چلتے ہیں، ہم کنفرم چیزوں پہ چلتے ہیں، یعنی کہ علم پہ چلتے ہیں. تو یہ بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے ضعیف حدیث پہ کیوں نہ چلے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 156 میں، 158 میں، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر اٹھا لیا اپنی طرف، الیہ. تو یہاں پہ اس بات کی بھی دلیل ہے اللہ کہاں ہے. تو اس دلیل کے طور پہ یہ آیت بھی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا عرش پہ مستوی ہے، فوق عبادی، بندوں کے اوپر ہے، من فی السماء، آسمان والا، یہاں بلندی والا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ الیہ کے اندر دلیل ہے، الیہ، کہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف. تو اللہ کہاں ہے؟ جب رفع اوپر اٹھایا اور الیہ اپنی طرف، تو اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہیں پہ اشارہ کیا تھا، اللہ مشہد، اللہ تو گواہ ہو جا. تو یہ بھی اللہ کہاں ہے اس موضوع پر، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، جو قرآن میں کوئی ایک آیت بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اللہ ہر جگہ ہے، لیکن لوگوں کا ماننا ہے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ دلیل بھی، دلیلوں میں سے یہ بھی دلیل ہے. آیت نمبر 159 پہ آتے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے سوائے یہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، سوائے یہ کہ اس پر، ان پر ایمان لے آئے گا قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے سب کے سب اہل کتاب. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے خلاف، اور قیامت کے خلاف کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے.
ان کے خلاف گواہ ہوں گے. تو یہ جو آیت کے نا بات ذکری ہے، یہ جو شروع کے حصے میں جو بات ذکر ہے، تو اس میں دو الگ الگ تفسیریں ملتی ہیں. ابن کثیر اور کئی علماء اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں، امام ابن جریر طبری وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر کہا گیا ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ یقیناً ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے ان کی موت سے پہلے، ابھی تو آیا تھا اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، تو ان کی موت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کب ہوگی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت، قیامت سے پہلے جب دوسری بار آئیں گے، اور وہ سارے جو واقعات ہوں گے، معاملات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، تو وہ سارے واقعات کے اندر اس کے بعد ان کی موت آئے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے، یہ بات دی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ جس اس زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلم فوج ہوتی ہے وہ جب کسی یعنی جنگ میں ہوتی ہے تو سامنے دشمن کے سامنے تین آپشن رکھتی ہے. فرسٹ آپشن یہ کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی ہو جاؤ، بات ختم. سیکنڈ آپشن کہ اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا ہے، اپنے ہی مذہب پہ چلنا ہے، تو آپ یہ جزیہ دے دو. جزیہ ایک معمولی سی رقم تھی، سال میں ایک بار دینا ہوتا تھا، جو ایک پرٹیکولر ٹیکس کے اس سے پتا چلتا ہے کہ تم ہمارے تابع ہو. تو یہ یا تو جزیہ ٹیکس دے دو اور پھر تم اپنے مذہب پر چلو. اور تھرڈ آپشن کہ اگر یہ دونوں نہیں کرنا ہے تو پھر جنگ کرو. تو یہ تین آپشن دیے جاتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن قیامت سے پہلے جزیہ منسوخ ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے سے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب جزیہ منسوخ ہوگا. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے رکھی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. یعنی کہ اس زمانے میں جو قیامت سے پہلے کے سارے جو واقعات ہوں گے، اس زمانے میں صرف دو آپشن رہیں گے کہ یا تو اسلام قبول کرنا ہے قبول کرو، یا تو جنگ لڑو. تو یہ دو آپشنز اس زمانے میں رہیں گے قیامت سے پہلے. اب سوچو کہ تمام چیزیں جو دجال کی فورسز ہوں گی، ہاں، دجال جو ہوگا لیڈر ہوگا، اور دجال کے پیچھے چلنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، اور دجال کے ساتھ میں جب جو جنگ وغیرہ ہوگی، اور جو ایک الگ ہی زمانہ ہوگا، ایک الگ سی چیزیں ہوگی، تو وہ زمانے میں یہ قاعدہ ہوگا. تو جو سارے لوگ ہیں یا تو ایمان لے آئیں گے، یا اگر انکار کریں گے تو جنگ کے اندر وہ ختم ہوں گے. تو ان میں سے تو سب کے سب سارے کے سارے ان پر ایمان لائیں گے. یہ بات ہم دیکھیں، یا تو ایمان لائیں گے یا تو ختم ہوں گے. یعنی بچیں گے کون؟ جو بچیں گے وہ سب ایمان والے ہوں گے قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیشن گوئی دی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ ہو گئی پہلی تفسیر. دوسری تفسیر کے اندر موت ہی کے اندر جو ہا ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، ان کی موت سے پہلے، اس کے اندر ہی جو ہے نا، یعنی کہ وہ یہود و نصارہ میں سے جو شخص ہوگا وہ اپنی موت سے پہلے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ایمان لے آئے گا. تو وہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ فرشتے جب ہاتھ کھینچیں گے، ماریں گے، تو وہ ٹائم پہ تو سب لوگ ایمان لائیں گے. تو یہ جو یہود و نصارہ ہے، اہل کتاب ہے، جو ایمان نہیں لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، کوئی عیسائی کہہ رہا ہے کہ گاڈ ہے، یہودی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے تھے، تو دونوں نے ایمان نہیں لایا. صحیح ایمان ہم نے لایا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے. تو وہ لوگ اس وقت پر تو صحیح ایمان لے کر آئیں گے جب وہ فرشتے کو دیکھیں گے، جب موت کا وقت ہوگا تب تو ایمان یقیناً لے کے ہی آئیں گے وہ لوگ اس وقت پر. لیکن وہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اس کی دوسری تفسیر ہے، قبل موت ہی کی تفسیر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے. آیت نمبر 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو یہود کے ظلم کی وجہ سے، ہاں، یہود کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ظلم کی وجہ سے. اب یہ ہادو یہود کے ظلم کی کچھ داستانیں آپ نے سنے ابھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بعض طیبات پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی ان کو حرمنا، حرام کر دیا. یعنی بعض پاکیزہ چیزیں جو یہود کے لیے حلال تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمنا، ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکنا. یعنی ایک ہوتا ہے خود نہیں چلے، لیکن یہ لوگ اور آگے بڑھ کے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو روکتے تھے کہ کہیں کوئی نیک راستے پہ نہ چلے جائے. وہ بھی صدہم عن سبیل اللہ کثیرا، جو بہت زیادہ وہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے روکا صحیح راستے سے آنے سے. یہ سزا کے طور پر دو چیزوں کی سزا ذکر ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے. اور ظلم میں سے خاص طور سے کون سا ذکر ہے؟ ظلم
کہ جو وہ لوگوں کو روکتے تھے حق راستے سے، کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے روکا ہے، کثیرہ. تو اس وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، کہ بعض پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. تو یہود کے لیے ایسا معاملہ تھا ان کی اس چیز کی وجہ سے کہ بعض چیزیں جو حلال تھی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی، جو ان کے لیے پہلے حلال تھی بعد میں جا کر حرام کر دی گئی تھی. اس میں یہ بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ جب آدمی گناہ، نافرمانی، معاصی کا راستہ لیتا ہے تو اس کے لیے پاکیزہ رزق کم ہو جاتا ہے. پاکیزہ رزق کم ہو جاتا ہے، بالمفہوم یہ بات ہمیں ملتی ہے. آیت نمبر 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور ایسے اور رسول، وَرُسُلًا، ہاں یعنی ہم نے ایسے رسول بھیجے، قد قصصناہم علیک، جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا، من قبل، ہاں پہلے، وَرُسُلًا لم نقصصہم علیک، اور ایسے رسول جن کا قصہ ہم نے واقعہ نہیں بیان کیا، جن کی کہانیاں، جن کی باتیں نہیں بیان کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ڈائریکٹلی خطاب کیا، ڈائریکٹلی بات کی. ہاں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو یہاں پہ رسولن جو نصب ہے یعنی کہ فتح ہے، فتحتین جو ہے، تو اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، ایک فعل وہاں پر ہے، محذوف ہے، یعنی کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہے وہاں پر. کیا چیز انڈرسٹوڈ ہے؟ کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو. ہاں، بعثنا رسولن، کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو. قد قصصناہم علیک، جو جن کا قصہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. پتہ کیا چلا کہ رسولوں میں جو 25 نبیوں کا نام ہے موجود، تو صرف 25 نہیں تھے. بعض کا نام ذکر ہے، بعض کے قصے ذکر ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے. ہاں، اور ہم نے دیکھا قرآن کی دوسری آیتیں بھی ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایسی کوئی امت نہیں تھی جن کے بیچ میں ڈرانے والے آئے. تو ڈرانے والے آئے تو بعض کا نام ذکر ہے، بعض کا، بہت ساروں کا ذکر نہیں ہے. آیت نمبر 170، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول، یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہیں رسول، بالحق، ہاں رسول آ چکے ہیں حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے جو حق ہے اس کے ساتھ آ چکے ہیں. فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے، سب لوگ سنیے، یا ایھا الناس میں سب سے پہلے ایمان والے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے ہمارے لیے بہتر ہے. فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. مطلب اگر تم انکار کرو گے، کیا لگتا ہے اللہ کا کچھ چلے آئے گا؟ اللہ کا سب کچھ ہے آسمان و زمین میں، سب کچھ. اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو اگر تم انکار کرو گے تو کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہے ہو. ہاں، اگر تم انکار کرتے ہو تو اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کا تو سب کچھ ہے. کوئی تمہارے ایمان نہ لانے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. تو جیسے بعض لوگ یہ بتاتے ہیں جیسے کہ ان کا ایمان لانا ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ سمجھتے اللہ پہ احسان ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایک وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کنٹینیو کرتے ہیں. 171، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تمہارے دین میں گلو مت کرو. گلو، حدوں کو پار کرنا. حدوں کو پار کرنا یہ ان کی خصوصیت ہے اہل کتاب کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تغلو فی دینکم، اور ہم کون ہیں؟ امت وسطیٰ ہے، جو درمیان والی امت ہے، جو اعتدال والی امت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو متشددین جو ہوتے ہیں، جو ایکسٹریم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ہلاکت ہے. تو یہاں پر یہ لوگ ایکسٹریم والے لوگ، کہ ایک کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے تھے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے، جیسس از گاڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تغلو فی دینکم، تمہارے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں مت کہو سوائے حق کے. یہ قاعدہ صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہے تو ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں جو حق ہے، جو سچ ہے. اور حق کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں حق کیا ہے؟ الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے.
رب کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی کے تحت تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب کی طرف سے جو بات آئی ہے ہم وہیں سے اللہ کے بارے میں بول سکتے ہیں. یعنی اللہ ایسا ہے کچھ بھی بولنا ہے نا آپ کو اللہ کے بارے میں، آپ کے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا حدیث ہونی چاہیے. یہ موضوع توقیفی موضوع ہے، یعنی کہ رک جاؤ. وقف کس کو بولتے ہیں؟ جو آیت کے آخر میں جو ہوتا ہے سرکل، بولتے ہیں وقف ہے یہاں پر. تو وقف یعنی رک جاؤ، اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے. دلیل کیا ہے؟ یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں مت کہو سوائے حق کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے سوائے اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمہ وہ کلمتہ، اللہ کا کلمہ. یہ کیا کلمہ؟ کن، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا. عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنے تھے؟ اس کلمہ کے ذریعے بنتے، ہو جا. کلمت اللہ جو کہا گیا ان کا نام ہے، لقبوں میں سے نقب ہے. کلمت اللہ اللہ کے کلمہ تھے، یعنی کہ ورڈ جو کہتے ہیں، اللہ کا حکم تھا کن ہو جا، تو اس حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بنے تھے. وہ کلمتہ القاہا الی مریم، جو ڈالا جو ڈالا جو ڈالا گیا کلمہ، جو لفظ ڈالا گیا الی مریم پر ڈالا گیا. وہ روح من، اور ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. تو یہ روح جو ہے نا، جو روح پھونکی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام میں، تو یہ خاص طور سے وہ روح من، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لقبوں میں سے لقب ہے کہ روح اللہ. تو یہ جو نسبت ہے روح اللہ، یہ نسبت جو ہے اللہ کی طرف جو ہے، یہ روح منہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے روح. یعنی بعض لوگ ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ گاڈ ہے تو قرآن کی آیت یہ بتاتے ہیں. آج کل یہ نہیں، کچھ زمانے سے عیسائی یہ فتنہ کوشش کرتے ہیں، بعض جو کرسچن مشنریز ہیں، کہ قرآن کی یہ آیتیں لیتے ہیں اور وہ نکال دیتے ہیں وہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو ربی و ربکم، میرا رب ہے تمہارا رب ہے. ہاں، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہ سب نہیں بتاتے ہیں، یہ بتائیں گے روح من. تو یہاں پہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح منہ ہے، ہم مانتے ہیں. کلمتہ مانتے ہیں، ہاں کلمت اللہ مانتے ہیں. لیکن یہ چیز کی معنی کیا ہے؟ یہ چیز کا معنی کیا ہے؟ تو ہم نے یہ مثال محکم اور متشابہ کے نہ دیکھا تھا کہ یہ علماء اس مثال کو دیتے ہیں، روح منہ والی مثال، کہ اب اس کو اس کے اندر کوئی کسی کو ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے اندر کنفرمڈ آیتیں ہیں نا واضح طور پر. جیسے روح منہ سے اگر کسی کو شک پیدا ہو رہا ہے، کسی کے لیے وہ بات واضح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ ذکر کیا عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا اللہ کی عبادت کرو، تو اب جب یہ واضح ہے تو روح منہ کو اس روشنی میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اضافت تشریفی جو ہے عزت کے لیے اضافت کرنا، یعنی کہ ریفر کرنا. جیسے ناقت اللہ کہا گیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی، ناقت اللہ. کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. تو اللہ کا گھر، یہ ایک عزت دی گئی، یعنی یہ گھر کا مقام جو ہے، کعبہ جو عبادت کی جگہ ہے، کیسے اللہ کا، یعنی اللہ اس کا مالک ہے، تمام چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کا گھر. تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اللہ کی اونٹنی سے کیا مراد ہے کہ اللہ وہ اونٹنی، خصوصی وہ اونٹنی جسے اللہ نے بھیجی، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی. تو یہاں پہ بھی روح منہ ہے، یہ اضافت جو ہے یہ ان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کے اندر اس کو عزت اور شرف دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عزت دی گئی ہے اس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ، تو ایمان لے آؤ تم سب اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اس کے رسول پر، اس کے رسولوں پر، رسول ہی اس کے رسولوں پر، سارے رسولوں پہ ایمان لاؤ. عیسائی آ کے رک جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لاتے، رسول کے طور پر، گاڈ کے طور پہ ایمان لاتے ہیں، رسول کے طور پہ نہیں ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا، تین نہ کہو، تین. یہ تین کیا ہے؟ ثلاثہ، تین. تو یہ تین کیا ہے؟ جو وہ لوگ کہتے ہیں فادر، سن، ہولی اسپرٹ، ٹرینٹی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا، تین نہ کہو، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے ہی بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، یقینا اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے. اللہ تعالیٰ جو گاڈ المائٹی ایک ہے معبود. سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہے وہ اس کا کوئی بیٹا ہو، یعنی بیٹا ہونے سے اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
اس کا ہی تو ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین پر ہے. وکفا باللہ وکیلا. اور اللہ تعالیٰ وکیل کے طور پہ، وکیل یعنی کام کرنے والا، کسی کو بولے کہ تم میرے وکیل ہو، تم کام کر دو، تو وکیل، اللہ تعالیٰ وکیل کے طور پہ، کارساز کے طور پہ اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. تو بات سمجھنا کیا ہے کہ یہاں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا لیا، کچھ لوگ لیا بولتے ہیں، کچھ لوگ جنا بولتے ہیں، کچھ لیتے ہیں گاڈ ہیز ٹیکن اے سن، کچھ کہتے ہیں گاڈ ہیز بیگاٹن اے سن. دونوں کے دونوں غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پاک ہے وہ کہ اسے کوئی، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. پاک ہے. بیٹا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو مجھے ضرورت ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب کیا ہوگا، کوئی ہوگا میرا سنبھالنے والا، میرا نام، میرے بعد میں میرا نام جو نیک کام ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا، وہ کہاں کیسے کنٹینیو ہوگا. تو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے بیٹوں کی کہ بھئی میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، یا کوئی ہوگا، یا کوئی ہو جو میرا ہو، کوئی ہو جس کو میں کہوں یہ میرا ہے، یہ میرا بچہ ہے. تو ایسے ہوتا ہے، انسانوں کو چاہیے. اللہ کا تو سب کچھ ہے، آسمانوں میں جو زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اللہ کو کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں، نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے، نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کم ہونے والی ہے، نہ کوئی عمر بڑھنے والی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام چیزوں سے پاک ہے، تمام کمیوں سے پاک ہے. بھائی کائنات کا بنانے والا ہے، دنیا کا چلانے والا ہے، چھوٹی ڈی این اے سے لے کر اتنی بڑی کائنات تک ہر چیز کو مینج کرنے والا ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمان اور زمین میں سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. آیت نمبر 174. یا ایوہ الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے برہان، یعنی کہ ایک واضح پروف. ہاں، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. برہان، تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گیا. یا ربی، میرے بھائی میری بہنیں، یہ برہان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حق کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبینا، اور ہم نے بھیجا تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی روشنی. تو کھلی ہوئی روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا. تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے جو نور ہدایت ہے، جو نور ہدایت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. اور یہ چیز پر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے. برہان ہے، واضح دلیل ہے، پروف ہے. اس کے بعد پھر بھی کوئی منہ موڑے، آنکھیں بند کرے تو صرف خود کا ہی نقصان کرے گا. یہاں پہ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہ نور مبین سے مراد ہمارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور سے ساری چیزیں بنائی. یہ حدیث گڑی ہوئی ہے. ہاں، نبی کے نور سے سب چیز بنائی، یہ حدیث گڑی ہوئی ہے. اور مزید اس کے اندر لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، ایک نوری مخلوق تھے، نوری مخلوق. تو قرآن کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح. تو وہ تو قرآن میں کلیئرلی دیا ہوا ہے. اور نوری مخلوق جو فرشتے تھے ان کو سجدہ کرنے کہا گیا تھا آدم کے آگے. تو یہ کیا کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ جن کو کرنے کہا گیا تھا ان میں سے تھے؟ یہ کیا ہے؟ احتراماً ایسی بات کہہ رہے ہیں جو خود کو عزت کے اعتبار سے حقیقت میں بڑھانے والی بات نہیں ہے. تو سمجھنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. یہاں سے نور مبین جو ہے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے اندر دونوں پاسبلٹی ہے. ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہدایت کے طور پہ راستہ بتانے والے، ہاں، اور ایک ہے نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ. لیکن سمجھنا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، قرآن کی ایک دوسری آیت میں یہ بات ذکر ہے. لیکن کس اعتبار سے؟ نور اس اعتبار سے کہ راستہ بتایا انہوں نے ہمیں اسوہ اور نمونہ بن کر، ایگزامپل بن کر ہمارے لیے اسوہ بنے. یہ اس اعتبار سے ہے. آیت نمبر 176 پہ آتے ہیں. اور قرآن کی آخری نازل کردہ آیت، صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے نا قرآن کی آخری نازل کردہ آیت ہے. آخری سورہ توبہ ہے، لیکن آخری آیت کون سی ہے؟ تو یہ آیت ہے جو لاسٹ آیت ہے. سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 آخر والی آیتوں میں سے ہے، لیکن یہ والی سورہ نساء کی آیت نمبر 176 یہ لاسٹ آیت ہے جو نازل ہوئی تھی. یستفتونک، اور یہ سورہ نساء کی بھی لاسٹ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوگی. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، وہ آپ سے فائنل شرعی طور پہ فیصلہ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں جو فیصلہ دیتا ہے کلالہ کے متعلق. کلالہ، دیکھیے کلالہ کیا ہے؟ کلالہ شرعی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ اوپر اس کے وارث ہو نہ اس کے نیچے وارث ہو، یعنی نہ اسینڈنٹس ہے نہ ڈسینڈنٹس ہے. یعنی کہ جس کے اوپر اس کے اوپر والے جو ہوتے ہیں نا رشتہ دار، اوپر والے ماں باپ، دادا دادی وغیرہ، اور نیچے میں
جو اولاد نہ ہو، ہاں، اور اس میں خصوصی طور پر بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، ابا نہ ہو، دادا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلالہ. کلالہ لفظی اعتبار سے دیکھو نا تو یہ اس جو ہوتا ہے کراؤن، جو ہوتا ہے نا کراؤن، جو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے، مطلب ایسے ایسے سمجھا گیا ہے کہ کراؤن کے سب گھیرے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ رشتے دار جو ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر نیچے نہیں ہوتے ہیں، سائڈ پہ ہوتے ہیں رشتے دار کلالہ کے اندر، یعنی کہ بھائی بہن ہوں گے اور دوسرے رشتے دار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ اگر کوئی شخص ہلکا یعنی انتقال ہوا، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ہاں، ولد میں نے بتایا تھا، ولد دو معنی میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اگر خاص کریں گے تو بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو لیس لہ ولد ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو بہن کو کب ملے گا؟ نصف ما ترک، جو اس نے چھوڑا اس کا آدھا بہن کو ملے گا. یعنی کہ صرف ایک بہن ہے تو آدھا ملے گا بہن کو. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اگر بہن کا انتقال ہو اور اس کے پاس بھی نہ کلالہ کا معاملہ ہے، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، تو بہن کا جو بھائی ہوگا وہ یرثھا، اس کو پوری وراثت ملے گی. اگر صرف بھائی ہے تو بھائی کو پوری وراثت ملے گی، اور اگر بہن ہے تو بہن کو آدھا ملے گا. آگے دیکھیے فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر کانتا، اگر دو ہیں، اثنتینی، فلہما الثلثان مما ترک، اگر دو بہنیں ہیں، ہاں دو بہنیں ہیں تو ان کے لیے دو تہائی ہے. جو چھوڑا پراپرٹی مرنے والے نے، تو اس کی بہنیں ہیں صرف، تو بہنوں کو دو تہائی ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر صرف بھائی ہیں، رجالاً وَنِسَاءً، بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں، رجالاً آدمی مرد ہیں، عورتیں ہیں، یعنی کہ بھائی بہن ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو عورت سے دگنا ملے گا. یعنی کہ بھائی بہن کو اگر پراپرٹی میں بھائی بہن دونوں ہیں، صرف ایک بہن ہے تو آدھا ملے گا، دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو دو تہائی میں شیئر کریں گی، اور اگر صرف ایک بھائی ہے، بہن کا صرف ایک بھائی ہے، تو اس کو تو پوری پراپرٹی ملے گی. لیکن سوچو بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، تو باقی پوری پراپرٹی بھائی بہن میں جائے گی، ہر بھائی کو دگنا ملے گا بہن سے. یعنی جیسا بیٹے اور بیٹی کا معاملہ تھا، سیم معاملہ ہے بھائی بہن میں ہوتا ہے. اسلام کے اندر جو وراثت کے رولز ہیں، اس کے اندر یہ چار جو ہوتے ہیں اس کے اندر سیم ہو جاتا ہے. بیٹا بیٹی کا بھی سیم ہوتا ہے، اگر بیٹا بیٹی وغیرہ نہیں ہے، صرف پوتا پوتی وغیرہ ہے تو پوتا پوتی کا بھی سیم ہوگا. بھائی بہن اگر یہ لوگ سب، کلالہ کا معاملہ ہے، اوپر نیچے کوئی نہیں ہے، تو کلالہ سچویشن کے اندر بھائی بہن کو کیا ہوگا؟ بھائی بہن کو ملے گا حصہ وہی سیم حساب سے. اور اگر بھائی بہن نہیں ہے، اگر جسے باپ شریک بھائی ہیں، جسے بعض لوگ سوتیلا بھائی کہتے ہیں، سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھی سیم معاملہ ہے کہ ڈبل 2:1 والا معاملہ. ایک بہن ہے تو آدھا، یعنی یہ چاروں رول سیم رہتے ہیں. سنگل بہن ہے تو آدھا، دو یا دو سے زیادہ بہنیں تو دو تہائی، اگر بھائی بہن دونوں ہے تو 2:1 ڈبل حصہ ہوگا بھائی کا، سنگل حصہ ہوگا بہن کا. اور چوتھی سچویشن ہے صرف بھائی ہے تو پوری پراپرٹی بھائی کو ملے گی. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا، کلالہ والا قاعدہ. اور اس کے اندر کلالہ کو کب ملتا ہے؟ جب نیچے اوپر نہیں ہو. اگر والد ہے موجود، ہاں اگر والد موجود ہے تو والد بیلنس لے لیں گے، تو بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. یہ یاد کرنے کے لیے ہم لوگ ایک مثال دیتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو کہا کہ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند، ہاں اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھائی بہن کو، بھائیوں کو کیا کہا گیا؟ ستارے کہا گیا. اور والد کو کیا کہا گیا؟ سورج کہا گیا اس مثال میں. تو یہی چیز کے ذریعے یاد کرایا جاتا ہے. کہتے ہیں جب سورج ہوتا ہے تب ستارے دکھتے ہیں کیا؟ نہیں دکھتے ہیں نا. تو جب تک والد ہے تب تک بھائیوں کو کوئی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو بھائی بہن کو کوئی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا جب تک مرنے والے کے والد زندہ ہو. جب والد نہیں ہوتے، سورج نہیں ہو اگر، تو ستارے چمکتے ہیں، تو جا کے ان کو ملے گا. یہ یاد کرنے کے لیے بس. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بھائی بہن ہو، یہ تو ہم نے پڑھ لیے. یبین اللہ لکم ان تدلوا، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. ہاں تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو یہاں پر ہم نے سورہ نساء فنش کی، اور یہ آخری آیت وراثت کے تعلق سے ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ سوچو کہ وراثت کے قانون کی ڈیٹیلز بھی ہمیں ڈائریکٹ قرآن کے اندر ملتی ہے، تاکہ لوگ اس کے اندر لوگ غلط میں نہ پڑے. یعنی اس کے اندر لوگ
حق تلفی نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے نا، پیسے کا معاملہ ایسا معاملہ ہے، رنجشیں رہ جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، نفرتیں آ جاتی ہے، دشمنی آ جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، پیسے کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو جائے تو یہاں پہ تو قرآن کے اندر ڈائریکٹلی ہے کہ تمہیں جھگڑنا نہیں ہے، تم سب کو جھگڑے سے بچو، یہ سب حصے ہیں، اللہ نے بتا دیا، اللہ جانتا ہے، علم والا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف تم نہیں جاؤ گے، سب کو اس میں پابند رہنے سکھایا گیا، اور جو پابند رہیں گے ان کو دنیا میں بھی مدد ملے گی، آخرت میں بھی مدد ملے گی۔ تو یہ ہم نے دیکھا اس کے تعلق سے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اسلام کے اندر تو زور زبردستی نہیں ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ دو ہی قاعدے ہوں گے تو پھر کیا اس ٹائپ کی زور زبردستی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، سمجھنا ہے کہ دجال جب آئے گا نا، دجال، اور جو وہ زمانہ ہوگا نا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو دجال آلریڈی آ کر کے پورا اس کا فساد پھیلا ہوا ہوگا ہر طرف، دجال ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، اور تب اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو زمانے میں آنے والے ہیں، تو آپ سوچو کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ سب چیز اوپن ہوگی تب، سب چیز اوپن، کہ دجال جا کے لوگوں کو کہے گا مجھ پہ ایمان لے آؤ، میں اللہ ہوں، ہاں، اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان پر بارش اچھی ہوگی، ہاں، ان پر یعنی فصل اچھی اگنے لگے گی، اور کئی ساری ایسی چیزیں ہونے والی ہے۔ تو وہ زمانے میں سچویشن ہی الگ ہوگی، اور وہ زمانے کے اندر یہ تین آپشن نہیں، دو آپشن رہیں گے، اس میں بھی فورس نہیں ہے، اس کے اندر بھی فورس نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر معاملہ ایسا ہے کہ جب جنگ ہوگی تب کی بات ہے، جب جنگ ہوگی تب کی بات ہے، اور جنگ نہ ہو یہ بھی تو پاسبل ہے، یعنی یہ بھی پاسبل، اس میں فورس نہیں ہے، اور جنگ ہو تو ہم آپ کو آپشن دیا گیا ہے، جنگ آپ کر رہے ہو، ایک آپشن ہے، اگر آپ ایمان قبول کرو گے تو یہ جنگ یہیں پہ اینڈ ہو جائے گی۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ جنگ اس وجہ سے ہو، لیکن وہ حالات، سچویشن ہی بہت الگ ہوگی، وہ اینڈ ٹائمز جو سچویشن ہوگی، تب جیسے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک اور حدیث ہے، یعنی اس کے تعلق سے کئی ساری حدیثیں، ایک الگ موضوع ہی ہے، ہم اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے پاس چند منٹ ہے، تو چلیے کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، جو عہد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں چوپائے، ہاں، جانوروں میں جو چوپائے ہوتے ہیں، جو لائف سٹاک، جو اینیملز ہیں، جو چوپائے ہیں، وہ حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ جو تم پر پڑھ کر تمہیں بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ آگے آیت نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا منع ہے، خنزیر کا گوشت، میرا مردار کا گوشت جو آنے والا ہے آگے، تو الا ما یتلا علیکم، سوائے وہ جو تلاوت کر کے تمہیں بتایا گیا، اس کے سوا سارے جو بہیمت الانعام ہے، جو چوپائے ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، غیر محل للصیدی وانتم حرم، سوائے یہ کہ تم جب احرام کی حالت میں ہو تب تم شکار کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، غیرہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ احلت کے اندر نہیں آتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقینا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلی چیز اس آیت میں کیا آئی، مارک کر کے رکھیے آپ، کہ اوفو بالعقود، اپنے عہد اور پیمان کو پورا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ تو عہد کو پورا کرنا دین اسلام نے ہمیں سکھایا، اور بلکہ منافق کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب کوئی اس پر بھروسہ کرتا ہے تو بھروسے کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی خصوصیت کیا بتائی گئی، کہ ایمان والوں کو یہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرو۔ اور بہیمت الانعام کے تعلق سے جو بات ہے، اس کی تفصیل ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 2، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ مت حلال کرو، ہاں، مت تجاوز کرو، مت حلال کرو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدس بتایا، تو اسے پامال مت کرو، ہاں، اس کی چیز کو برقرار رکھو، اس کی حرمت کو برقرار رکھو، اس کے مقام و مقدس تقدس کو برقرار رکھو۔ تو یعنی جیسے اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، ہاں، اس کا مقام ہے، اس کی عزت ہے، یا جیسے تمام چیزیں جو شعائر اللہ جو ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کی سمبلز ہے، سمبلز، تو کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، نہ حرمت والا مہینہ، جو حرمت والے مہینہ ہے،
آپ کو پتا ہے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. کون سے 4؟ ذی القعدہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو یہ سوری ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. رجب ایک الگ ہے، باقی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، شوال نہیں ہے ان میں. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں. تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کے اندر منع تھا کہ ان کے اندر جنگ شروع نہیں کر سکتے، کہ کوئی جنگ اگر اٹیک کر لے تو ڈیفینڈ کرو گے، لیکن شروع نہیں کر سکتے تم جنگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو اس کی جو شعائر اللہ، جو سمبلز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو تخلو، ان کو حلال نہیں کرنا، ان کو پامال نہیں کر دینا. جو چیز منع ہے، جو شہر الحرام کے اندر جو چیز منع ہے وہ چیز تم لوگ نہیں کرنا. ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ، جو اور ہدیہ، ہدیہ جو ہے نا، جو جانور جو ہوتے ہیں، جو قربانی کے خاص جانور جو تمتع جب کرتے ہیں تو اس کے اندر قربانی کے طور پہ جو دیا جاتا ہے، جو ہدیہ. ولا القلائد، ہدیہ جو تمتع ہو یا قران کے اندر بھی. ولا القلائد، اور جو قلائدہ جو ہوتے ہیں، جو یعنی جو نشانی لگائی جاتی ہے، جو ہار جو پہنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ قربانی کا جانور ہے، اس کے اوپر جو ہار اور نشانی ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ جانور کوئی نارمل جانور نہیں، یہ قربانی کے لیے نکالا ہوا، خاص کیا ہوا، وہ نیت والا جانور ہے، قلائدہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کو ختم مت کرو، یہ سب کو حلال مت کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور جو لوگ بیت الحرام پر آتے ہیں، جو امن جو ان کو دیا گیا ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا حج کرنے کے لیے جو آئے ہیں، بیت الحرام پہ آئے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. یبتغون فضلا من ربہم، اللہ کا فضل طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. ورضوان، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. جو کون؟ جو آئے ہیں بیت حرام پر، چاہے عمرہ کے لیے آئے چاہے حج کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کا فضل طلب کرنے، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا سکھایا گیا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی کہ احرام کی حالت سے باہر نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو. تو جو احرام کی حالت میں جو ممانعتیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے احرام کی حالتوں میں کچھ ممانعتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شکار بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے کہا اذا حللتم، جب تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، جو آیا تھا نا یہاں پہ، جو یہاں پہ آیا تھا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، کہ تم شکار نہیں کر سکتے جب تم احرام کی حالت میں ہو. تو جب احرام سے نکل جاؤ تو تب تک شکار کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں یہ چیز میں آمادہ نہ کرے، ہاں، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم ان کو روکو مسجد حرام میں آنے سے. یعنی کسی قوم کی دشمنی کہ بھئی ابھی ہمارے ہاتھ میں کعبہ ہے، اب ہم وہ کنٹری والوں کو نہیں آنے دیں گے، ہم فلاں کنٹری والوں کو نہیں آنے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں نہ روکے کہ ان کو مسجد حرام میں آنے سے تم روک دو. ہاں، ان تعتدو، تاکہ تم حدوں کو پار کرو. تو یہ کیا ہے؟ حدوں کو پار کرنا ہے کہ کسی کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا جائے. وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو آپس میں تعاون کرو، کوپریشن کرو، ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو، کوپریشن مت کرو. ہاں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ہاں، سخت سزا دینے والا ہے. اچھا، ایک سوال کسی نے بھیجا ہے لیکن ابھی وقت میں ختم ہو گیا ہے، تو ایسا کرتا ہوں میں کاپی کر لیتا ہوں سوال اور کل دینے کی کوشش کروں گا جواب انشاءاللہ. چلیے یہ کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آپ کل کی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.